یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 27 تا آیت نمبر 32 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور آپ انہیں آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا احوال واقعی سنائیے جب دونوں نے قربانی کی اللہ کے لیے تو ایک کی مقبول ہوئی اور دوسری کی مقبول نہ ہوئی، تو اس نے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ وہ بولا اللہ قبول کرتا ہے متقی لوگوں سے، اگر تو ہاتھ چلائے گا مجھ پر مارنے کے لیے تو میں ہاتھ نہ چلاؤں گا تجھ پر مارنے کے لیے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب العالمین ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تو حاصل کرے میرا گناہ اور اپنا گناہ، پھر تو ہو جائے دوزخ والوں میں سے، اور یہی سزا ہے ظالمین کی۔ پھر اس کو راضی کیا اس کے نفس نے خون پر اپنے بھائی کے، پھر اسے مار ڈالا، سو ہو گیا خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ پھر بھیجا اللہ تعالیٰ نے ایک کوا جو کریتتا تھا زمین کو، تاکہ اسے دکھلائے کس طرح چھپانا ہے لاش اپنے بھائی کی۔ وہ بولا افسوس مجھ سے اتنا نہ ہو سکا کہ میں برابر ہو جاتا اس کوے کے کہ میں چھپاتا لاش اپنے بھائی کی،
پھر وہ پچھتانے لگا، نادم ہوا۔ اسی سبب سے لکھا ہم نے بنی اسرائیل پر کہ جو کوئی قتل کرے ایک جان کو بغیر کسی عوض کے یا بغیر فساد کرنے کے ملک میں، تو گویا قتل کر ڈالا اس نے سب لوگوں کو، اور جس نے زندہ رکھا ایک جان کو تو گویا زندہ کر دیا سب لوگوں کو۔ اور لا چکے ان کے پاس رسول ہمارے کھلے ہوئے بہت سے نشان، ان میں سے بہت سے لوگ زمین میں دست درازی کرتے رہتے ہیں۔ آیت مبارکہ میں جیسے ترجمہ سے معلوم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ فرمایا گیا کہ اس بنی اسرائیل کو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا احوال واقعی یعنی سچا واقعہ ان کو سنائیے۔ قرآن مجید میں جو انبیاء علیہ السلام اور دیگر اقوام کے حالات اور واقعات بیان ہوئے ہیں، تو قرآن مجید کوئی تاریخی کتاب یا کہانی کی کتاب نہیں، بلکہ اس کے اندر جو حالات اور واقعات بیان کیے گئے ہیں وہ تاریخی حوالوں سے ہوں یا واقعات کے حوالے سے ہوں، ان کا ایک خاص مقصد، عبرت اور نصیحت اس کے اندر ذکر کرنا مقصود ہوتا ہے، اور اس پر مختلف احکام شرعیہ کی بنیاد ہوتی ہے۔ انہی مصلحتوں کے پیش نظر قرآن کریم کا یہ اسلوب ہے کہ موقع کے لحاظ سے کوئی نہ کوئی واقعہ جو گزر چکا ہوتا ہے تاریخی حوالے سے وہ بیان کرتا ہے، اور واقعہ بعض جگہ پر پورا اور بعض جگہ پر واقعے کا وہ حصہ کہ جس کو مقصود ہے اور مطلوب ہے یعنی عبرت اور نصیحت، وہ واقعہ وہ حصہ بیان کر دیا جاتا ہے۔ بعض جگہ پر واقعے کا کچھ حصہ بیان کر دیا جاتا ہے اور اس واقعے کا کچھ حصہ کسی دوسرے مقام پر بیان کر دیا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید میں ان آیات میں یہ فرمایا گیا کہ آپ حق کے ساتھ اس واقعے کو بیان کیجئے، یعنی آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ صحیح بیان کیجئے۔ اور اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ تاریخی حوالوں سے جو بات بھی بیان کی جائے اس کے اندر کوئی تلبیس، کوئی دھوکہ اور جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، اور کمی پیشی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو حق کا لفظ لا کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہزاروں سال پہلے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا جو واقعہ پیش آیا تھا اس کو صحیح بیان کر رہے ہیں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کوئی ذرائع نہیں، یہ سوا وحی الہی کے اور نبوت و رسالت پر فائز ہونے کے علاوہ کسی اور شخص کے لیے ممکن نہیں۔ تو یہ چیز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی اور نبوت حق کی دلیل ہے۔ تو فرمایا کہ اذ قربا قربانا، دونوں بھائیوں میں سے ایک نے قربانی پیش کی، دونوں نے قربانی پیش کی۔ اور واقعہ اس میں یہ فرمایا گیا کہ قربانی وہ اس سے کہتے ہیں کہ جو اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کوئی عمل کیا جائے، اور اصطلاح میں ذبیحہ وغیرہ کو کہا جاتا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ جب آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو صبح کے وقت ایک حمل سے ایک لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے، اور شام کے وقت بھی ایک حمل سے لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے۔ تو اس وقت کی شریعت میں اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ جو ایک حمل سے لڑکا اور لڑکی پیدا ہوئے ہیں یہ تو دونوں حقیقی بھائی بہن ہیں، اس لیے ان کا نکاح آپس میں نہیں ہو سکتا، جبکہ دوسرے حمل سے جو پیدا ہوئے ہیں ان میں اور ان میں دونوں میں نکاح جائز ہے۔ تو آدم علیہ السلام کے بیٹوں اور بیٹیوں میں اسی طرح سے مناکحت جاری اور ساری تھی کہ حابیل اور قابیل یہ دو بھائی تھے۔ پہلے لڑکے قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ حسین و جمیل تھی، اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی حسین و جمیل نہ تھی۔ جب نکاح کا وقت آیا تو ضابطے کے مطابق حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی قابیل کے ساتھ نکاح کا ہونا تھا، اور جبکہ قابیل جو ہے وہ اس پر ناراض ہو گیا اور حابیل کا دشمن ہو گیا،
اور اس نے کہا کہ میں اسے قتل کر ڈالوں گا۔ تو معاملہ جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچا تو انہوں نے یہ فرمایا ان کے اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے کہ تم دونوں اللہ کی راہ میں قربانی دو، جس کی قربانی قبول ہو گئی وہی اس لڑکی کا حقدار ہوگا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اس بات سے اچھی طرح واقف تھے کہ قربانی اسی کی قبول ہوگی جو حق پر ہوگا اللہ کی طرف سے۔ تو دونوں نے قربانی دی، تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، اور اس طرح یہ اس کا دشمن ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں تمہیں قتل کر ڈالوں گا۔ اچھا، اب قربانی کے حوالے سے بھی فرمایا گیا کہ حابیل کے پاس بھیڑ بکریاں تھیں، اس نے ایک عمدہ دمبے کی قربانی پیش کی، اور قابیل جو تھا وہ کاشتکار آدمی تھا، اس نے کچھ غلہ گندم وغیرہ قربانی کے لیے پیش کیا، اور اس وقت قربانی کے قبول ہونے کی یہ علامت تھی کہ کسی اونچے ٹیلے پر وہ قربانی رکھ دی جاتی اور آسمان سے آگ آتی اسے جلا دیتی، یہ قربانی کے قبول ہونے کی علامت تھی۔ تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، تو اس نے یہ کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو حابیل نے اس وقت میں بھی غصے کی حالت میں بھی جواب جو ہے وہ ایک ٹھنڈی اور اصولی بات کا دیا، اور فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ کے ہاں قبولیت وہ متقی اور پرہیزگار لوگوں کی ہے۔ اور آگے اس نے پھر خود کہا کہ میں اگر تم مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ گے تو میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، اس لیے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ واقعہ پھر آگے چلا کہ اس کے نفس نے، قابیل کے نفس نے اس بات پر اسے آمادہ کیا کہ وہ اپنے بھائی کو قتل کر ڈالے، اور اس نے قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد وہ پشیمان ہوا کہ میں اب اس لاش کو کیسے چھپاؤں، کیونکہ یہ دنیا میں پہلا قتل تھا اور پہلی موت تھی، اس سے پہلے کسی کی موت واقع نہیں ہوئی تھی، تو اس لیے انہیں معلوم نہیں تھا کہ اس لاش کو اب کہاں کیا جائے اور کیسے چھپایا جائے۔ تو اللہ کی طرف سے 2 کوے بھیجے گئے جو دونوں اس قابیل کے سامنے آپس میں لڑنے لگے، اور اس میں سے ایک مر گیا، تو زندہ رہنے والے کوے نے زمین کو اپنی چونچ سے کریدا اور اسے پھر اس مرنے والے کوے کو اس میں مٹی سے چھپا دیا۔ یہ دیکھنے کے بعد اس قابیل نے کہا کہ میں تو اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اپنے بھائی کی لاش کو بھی چھپا نہیں سکتا، اور مفسرین نے فرمایا جیسے کہ آگے فرمایا فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، پھر اسے ندامت ہونے لگی کہ میں نے یہ کیا کام کر دیا، لیکن بہرحال وہ یہ کام ہو چکا تھا۔ تو فرمایا ہم نے بنی اسرائیل کے لیے اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ جو کوئی کسی کو بغیر کسی وجہ کے قتل کرے گا تو گویا وہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور جس کسی نے کسی ایک کی جان کو بچایا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ تو واقعے کے اندر اس بات کی طرف اشارہ تھا، اور یہ نصیحت تھی کہ کسی کو ناحق قتل نہیں کرنا ہے، اور کسی کی جان بچانے کے لیے فرمایا گویا پوری انسانیت کی جان بچانے کے مترادف ہے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ قابیل نے جب حابیل کو یہ کہا کہ تمہاری قربانی قبول ہو گئی اور میری قربانی قبول نہیں ہوئی، تو اس کے دل میں حسد پیدا ہو گیا، اور وہ حسد اتنا بڑھا کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا اور اس ارادے کو پورا بھی کر لیا۔ تو جواب میں یہ کہا اس نے، حابیل نے اپنے بھائی سے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اس میں فرمایا کہ جب حاسد حسد کرنے لگے تو اس کا علاج ذکر ہوا ہے، اور وہ علاج کیا ہے، یعنی حاسد کا کیا علاج ہے، اور حسد فرمایا کس کو کہا جاتا ہے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ حسد کسے کہتے ہیں۔ حسد کسی کی نعمت کو، اچھائی کو، خیر کو دیکھ کر دل میں یہ ارادہ پیدا ہو جائے کہ یہ اس کے پاس نہیں رہنی چاہیے، اور مجھے ملے یا نہ ملے اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے مقابلے میں ایک اور چیز ہے جسے غبطہ کہا جاتا ہے،
یعنی کسی کے پاس کوئی خیر، کوئی نعمت، کوئی بھلائی دیکھی اور دل میں یہ ارادہ ہوا، دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اس کے پاس بھی یہ نعمت اور خیر رہے اور مجھے بھی اللہ کی طرف سے یہ مل جائے، تو فرمایا یہ قابل تحسین ہے اور اسے غبطہ کہا جاتا ہے، اسے حسد نہیں کہا جائے گا۔ حسد یہ کہ دوسرے کی نعمت کے زوال کی خواہش کی جائے، جس طرح کہ اس واقعے کے اندر قابیل نے حابیل کی اس قربانی کے قبول ہونے کی نعمت کو زائل کرنے کی کوشش کی اور اس پر اسے حسد ہو گیا۔ تو فرمایا کہ اگر وہ اپنی عملی کوتاہیوں سے تائب ہو جائے، اسے چاہیے، حسد کرنے والے کو چاہیے کہ وہ گناہوں سے توبہ کر لے اور اس سے تائب ہو جائے اور یہ فکر کرے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، میں حسد کر کے دوسرے کے ساتھ اپنے لیے نقصان کر رہا ہوں، تو وہ حسد نہ کرے بلکہ اس حسد سے تائب ہو جائے، دوسرے کی نعمت کے زوال کی فکر میں نہ پڑے، کیونکہ یہ اس کے لیے فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہی نقصان ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں مقبولیت تقوی کے حساب سے ہے، اور جو تقوی پر نہیں اللہ کے ہاں اس کا کوئی عمل مقبول نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔